محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے، جو فدا اس پہ کرے جان بڑا پیارا ہے، جو فدا اس پہ کرے جان بڑا پیارا ہے۔ ویسے تو چار کتابیں ہیں مقدس، لیکن ان کتابوں میں قرآن بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اہمیت نماز نظر انبیاء علیہ السلام میں، یعنی انبیاء کرام کے نظر میں نماز کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ کون سی دعا کرتے ہیں؟ اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جو نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے، اس کی گواہی قرآن میں دیتا ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین فرماتے تھے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے بزرگان دین اپنی اولاد کو راہ خدا پر چلاتے رہے، راہ خدا پر چلاتے رہے، نمازیں پڑھواتے رہے، دین کی ہر بات سکھاتے رہے، گناہوں سے بچاتے رہے، جنت کی رغبت دلاتے رہے، دوزخ سے انہیں ڈراتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے، نیکیوں کا ذخیرہ بناتے رہے۔ اور حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کیا کرو، اور جب وہ 10 سال کے عمر سے پہنچ جائیں تو نماز کی پابندی نہ کرنے پر انہیں مارا کرو اور ان کے سونے کی جگہ الگ کر دیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، وَأَمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہیے اس پر۔ یہاں اہل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امت ہیں۔ خاندان رسالت بطریق اولا اس حکم میں شامل ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت خاتون جنت اور شیر خدا وہ نماز صبح کے لیے خود بیدار کرتے تھے۔ کتنی سخت تاکید ہے نماز کے بارے میں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں۔ اپنے بچے کو اس دور میں ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں، سائنسداں بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں، ٹیچر بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں، منیجر بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں، کرکٹر بنا دیتے ہیں، نمازی نہیں، پوئمس یاد کرا دیتے ہیں، نماز نہیں، اسٹوریج یاد کروا دیتے ہیں، نماز نہیں، فلمیں ڈرامے یاد کروا دیتے ہیں، نماز نہیں، میتھ کے ٹیبلز یاد کرا دیتے ہیں، نماز نہیں، انگلش کے ٹینس یاد کروا دیتے ہیں، نماز نہیں، کاروبار کی گر سکھا دیتے ہیں، نماز نہیں، روزی کمانے کا ہنر سکھا دیتے ہیں، نماز نہیں، چیزوں میں ملاوٹ کے ہنر سکھا دیتے ہیں، نماز نہیں۔ ایسا کرنے پر افسوس خود افسوس، آج ہم اپنے بچوں کو جہل نشین کروا دیں۔ ہے تجھ پہ نماز فرض،
ہے تجھ پہ نماز فرض یہ حکم خدا ہے تجھ پہ نماز فرض یہ حکم خدا ہے تو اپنا فرض تو اپنا قرض تو اتار اپنا قرض یہ حکم خدا ہے تو اتار اپنا قرض یہ حکم خدا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ پڑھ ہے منافقوں پر یہ مرد یہ حکم خدا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ مومن اللہ کا فرمان پڑھ مومن اللہ کا فرمان پڑھ اور لرز یہ حکم خدا ہے جفر تو ناسہ تھا نصیحت اس نے کر دی عمل کرنا تیرا فرض ہے یہ حکم خدا ہے نماز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اس کے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں لیکن افسوس کہ ہم نماز کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرتے ہم ذرا بھی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہم نماز سے بھولے بیٹھے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک میں ہمیں جگہ جگہ نماز کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کا حکم دیتا ہے ہم دنیا کے کاموں میں تو ہر وقت سرگرم مصروف رہتے ہیں اور جرا جرا سا کام بڑی توجہ سے کرتے ہیں ہر ایک چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں اولاد کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں جائیداد کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں کاروبار کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں صحت کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں مال و دولت کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں آہ و دولت کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی نہیں آہ و دولت کی حفاظت تو سب ہے کوسا حفظ نماز کا تصور ہی مٹا جاتا یاد رکھو وہی عقل بے عقل ہے وہی یاد رکھو وہی بے عقل ہے احمق ہے کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے نماز حفاظت کی نماز کی حفاظت نماز کی تاکید پر ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو نماز کی محافظت کیا کرو نماز کی محافظت یہ ہے کہ اسے وقت مقررہ پر پڑھاؤ نماز کی حفاظت یہ ہے اسے وقت پر پڑھا جائے ادائیگی میں نماز کے شرائط فرائض واجبات و سنن اور مستحبات کی پابندی کی جائے نماز کو توڑنے والی ناقص اور کرنے والی چیزوں سے بچا جائے ہمیشہ ادا کیا جائے محترم ناظرین نماز کی محافظت کی برکات نمازی کی حفاظت کرتی ہے گناہوں سے کس سے گناہوں سے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اسے گناہوں سے بچاتی ہے نمازی کی حفاظت کرتی ہے کس سے بلا مصیبت سے نماز کی حفاظت کرتی ہے عذاب و آخرت سے نماز کی حفاظت کرنے والوں کی تعریف سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اور نماز پر اجر و ثواب ملنے کا خدا کریم نے وعدہ کیا ہے ان کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کا اجر و ثواب اللہ کے پاس جمع رہے گا اور نہ انہیں کوئی رنج و غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ نماز سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور کتنی اعلیٰ ترغیب ہے نماز سے زیادہ کس چیز کی زندگی کامیاب ہے نمازی سے زیادہ کس کی زندگی کامیاب ہے یعنی سکسیسفل ہے اور حساس و بساس ہو سکتی ہے ان کے لیے نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم مسرت و اطمینان انہی کا حصہ ہے دین و دنیا کے سارے عیش انہی کے لیے ہے اور انہی کے لیے دین و دنیا انعام و اکرام کی بشارت ہے حقیقت یہ ہے کہ بندہ نمازی کا لطف انہی کو حاصل ہوتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ابدیت عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ